Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. We were talking about the training training process, you see. تو آئیے اب تھوڑا سا, چونکہ رموز بے خودی کے شروع میں اقبال نے خود اپنا ٹریننگ پروسیس بتایا ہے, ٹھیک, جو اپنے کریڈینشیل اسٹیبلش کیے ہیں جسے ہم کہیں گے. جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا کریڈینشیلز ہیں, کہ آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہو, تو انہوں نے خود جواب دیا اس بات کا کہ دیکھو میں نے یہ باتیں آسانی سے نہیں حاصل کی, مجھے اپنے دن رات اپنے آپ کو جلا کے راکھ کرنا پڑا ہے. راتوں کو میں جاگا ہوں, راتوں کو میں رویا ہوں, میں نے حتیٰ کہ میرے خون جگر, میرے دل کا خون آنکھوں سے بہنے لگا, تب جا کے اللہ نے مجھے یہ ریالٹی دکھائی ہے. بڑے فیسینیٹنگ شعر ہیں. ہم تھوڑا سا آپ کو صرف آئیڈیا دیتے ہیں کہ اقبال نے, اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ آج کمپیئر کر لیجئے کہ آج کے وہ لیڈرز ہمارے, آج کل ہمارے سیاستدان, آج کے ہمارے دانشور یا علماء جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں یا قوم کے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں, کیا انہوں نے اس ٹریننگ پروسیس سے گزارا ہے اپنے آپ کو؟ کیا راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں وہ اپنی اس قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے؟ کیا خون جگر کرتے ہیں اپنے آپ کو پگھلا کے شمع کی طرح ختم کر دیتے ہیں اپنی قوم کی محبت میں؟ کیا وہ اتنے سنسیئر ہیں کہ اپنا دن کا آرام اور رات کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں اس قوم کی محبت میں روتے ہوئے؟ جب تک کہ کوئی شخص یہ نہ کرے, اس کو حق نہیں ہے کسی قوم کی قیادت کرنے کا. جب تک کہ کوئی شخص اپنے آپ کو جلا کے نہ راکھ کر دے اپنی قوم کی محبت میں, اپنے دین کی محبت میں, اس کو حق نہیں ہے حکمرانی کا. یہاں پہ تو موروثی حق لے کے بیٹھے, یہاں موروثی حق ہے کہ خاندانی چلے آ رہے ہیں, جماعتیں چلی آ رہی ہیں, سیاسی جماعتیں چلی آ رہی ہیں, وہ کہ جو اپنے باپ کا حق سمجھتی ہیں اس بات کو کہ مسلمان قوم پر حکومت کریں, ساری زندگی برائی میں, بدکاری میں, غیر ملک میں گزارتے ہیں, حرام میں گزارتے ہیں, وجود کا ایک ایک قطرہ حرام سے پلا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد باہر بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ملک پہ حکومت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھتے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا حق ہے کہ 40-50 لاکھ مسلمان شہداء, جو کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو بچا کے, اور اتنی لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے جو ملک بنا ہے, وہ ان بدبختوں کے لیے کہ جو حرام میں پلے ہوئے ہیں اور اس ملک پر خیانت کر کے کفار کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اب ہم آپ کو اقبال کی طرف لاتے ہیں کہ اصل لیڈر بنتا کیسے ہے. جب انسان کا وجود پگھلتا ہے, پھر اس کو اللہ کی طرف سے ڈیوائن انسپریشنز بھی آتی ہیں, آنکھوں میں وہ نور بھی آتا ہے. وہ جو حدیث شریف ہے حضور کی, جس کا مفہوم ہے کہ اتقوا بفراست مومن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو, مومن کی وزڈم سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا نور اس کے وجود میں آئے کہ وہ ریالٹی دیکھنا شروع کرے. کیسے ہوتا ہے؟ آئیں اقبال سے خود پوچھتے ہیں کہ اقبال نے یہ کیسے کیا تھا. آج بھی کوئی شخص اگر اپنے وجود کو نرم کرنا چاہتا ہے, وہ روحانیت لانا چاہتا ہے, تو اس پروسیس سے, غار ہرا کی سنت سے گزرنا پڑے گا. کہتے ہیں میری جان صبر اور سکون سے محروم تھی, میری جان صبر و سکون سے, جانم از صبر و سکون محروم بود, ورد من یا حیو یا قیوم بود. میں سارا وقت یہ ذکر کرتا تھا اللہ کا, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا اللہ رحم کر, یا اللہ مجھے ہدایت دے. میری جان بے چین تھی, طوفان مچا ہوا تھا میری جان میں, میرے وجود میں. میں آرزو رکھتا تھا کہ جس نے میرا خون کر دیا, میں ایسی خواہشیں رکھتا تھا کہ ان خواہشوں سے میرا خون ہو گیا, حتیٰ کہ وہ خون میری آنکھوں سے بہ کے نکلنے لگا. یعنی اس حد تک انسان اپنے آپ کو جلا دے کہ جگر کا خون, دل کا خون اس کی آنکھوں سے باہر آ جائے. پھر کہتے ہیں کہ میں شمع کی مانند, ایک چراغ, ایک موم بتی کی مانند میں جل رہا تھا, اور خود اپنے اوپر جل کر اپنے آپ کو پگھلا رہا تھا. موم بتی یہی کرتی ہے نا, اس کو جلائیں تو جلاتی اور اپنے آپ کو پگھلتی پگھلتی ختم کر دیتی ہے. یعنی کہ میں شمع کی مانند جل رہا تھا, اور ایک تاریک رات میں شمع کی مانند میں چمک رہا تھا, لٹک رہا تھا, اپنے آپ کو ہی جلا رہا تھا. I was burning myself for the sake of this ummah, for the sake of this nation. ساری رات روتا تھا میں. کہتے ہیں کہ میں نے روشنی میں اضافہ کیا اور میں خود گھٹتا چلا گیا ہے. میری وجہ سے روشنی پھیلی, لیکن میں ختم ہوتا چلا گیا. میں نے جو محفل آراستہ کی وہ اپنے لیے نہیں, وہ دوسروں کے لیے. یعنی کتنی خوبصورت بات اقبال کرتے ہیں کہ جو محفل سجائی میں نے, جو ویژن دیا, جو سوچ دی مجھے, تو کیونکہ اقبال تو پاکستان بننے سے پہلے ہی انتقال کر گئے. ان کو معلوم تھی یہ بات کہ میں پاکستان کا بننا نہیں دیکھ سکوں گا. ان کو معلوم تھی بات کہ میری صحت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور میں اب میرے جانے کا وقت آ گیا. وہ بے چین تھے اس بات میں, لیکن ان کو جلدی مچی ہوئی تھی اس بات کی کہ یا اللہ اس قوم کو کوئی لیڈر مل جائے, کوئی ویژن مل جائے, کوئی آئیڈیالوجی مل جائے, اس قوم کو میں بیدار کر دوں جانے سے پہلے. ان کو آخر میں تسلی ہو گئی تھی جب وہ محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا چکے تھے. جب انہوں نے قائد اعظم تیار کیا اور مسلمان دنیا سے کہا کہ اب قائد اعظم کی زندگی کے لیے دعا کرو کہ میری ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے, اب مسلمانوں کے لیڈر وہ ہوں گے. اور پھر لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ آپ نے تو تبدیلی بھی نہیں لائی, جو باتیں آپ کرتے تھے کہاں ہوئی. تو بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی, عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی, اب دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ.
یعنی اب دیکھنا تو صحیح آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ جو پروسیس سے وہ گزرے اس رموز بے خودی میں وہ اپنے پروسیس کو بیان کرتے ہیں. آسان نہیں تھا اقبال بننا، آسان نہیں ہوتا اقبال بننا. آج بھی کوئی شخص اگر وہ ویژن اور وزڈم چاہتا ہے تو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. کہتے ہیں سینے کی تپش سے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں، سینے کی تپش سے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں، میرے لیے ہفتے میں کوئی دن چھٹی کا نہیں. یعنی جمعہ نہیں ہے، میری کوئی فرائیڈے ویکیشن نہیں ہے، 24/7 میں جلتا ہوں. اللہ کے بندے جو عاشق ہوتے ہیں، جنونی ہوتے ہیں، وہ چھٹی نہیں کرتے. وہ ان کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی 6 دن 7واں دن میرا ہے. ان کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جب زندگی کا مقصد ان کا یہ. اقبال ماشاءاللہ جس فیسنیٹنگ ڈائمنشن میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق فرمایا، جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا، میں اس وقت سے لکڑی کی طرح جل رہا ہوں. یعنی جب میری وجود میں، میری مٹی میں اللہ نے جلنا رکھا تھا، کہ میں اس وقت بھی جل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا. میری روح اتنی بے چین تھی. اور یہ بڑے خوبصورت، دیکھیے کتنا خوبصورت فرماتے ہیں کہ نالائے افشاگر اسرار عشق، خوں بہائے حسرت گفتار عشق. کہتے ہیں کہ میں اس طرح رویا اللہ کے آگے، میں نے اس طرح فریادیں کی اللہ کے آگے، میں ایسے چیخا چلایا کہ میں نے عشق کے راز کھول دیے. ٹھیک، میں نے سیکرٹس آؤٹ کر دیے اللہ تعالیٰ کے. میں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، خودی کی حقیقت کیا ہے، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین